مسیح یسوع کے قادر، جلالی، فتح مند اور عظیم نام میں تمام بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں کو بہت بہت سلام۔ بچوں کو پیار، خداوند سب کو بڑی برکت دے اور خداوند کا جلالی، کبھی مبارک اور فتح مند ہاتھ آپ سب کی زندگیوں میں اسی طرح بڑھتا رہے۔ اسی طرح آپ خداوند کے کلام کو، خداوند کی آواز کو سنتے رہیں اور برکت پاتے رہیں۔ ہم نے کافی ٹائم پہلے سے ایک ٹاپک شروع کیا ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ آج اس کا 7واں ایپیسوڈ ہے اور ہم چاہیں گے کہ آج خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو پھر سنیں اور برکت پائیں۔ اور خدا کے کلام میں سے آج ہم جو پہلا حوالہ ہے کتاب مقدس میں سے غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک اور حوالہ کتاب مقدس میں سے دیکھیں گے اور خدا کے کلام میں سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کی آواز، خدا کا کلام جو میرے اور آپ کے لیے تحریر کیا گیا ہے۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے وسیلے سے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سیکھا، سمجھا، بیان کیا جانا اور ہم سب کی زندگیوں میں خدا کا کلام قبول کیا جانا باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند ہمیں برکت دے، خداوند ہمارے ساتھ ہو اور خداوند میں ہم اسی طرح جیتے رہیں، اسی طرح ہم خداوند میں بڑھتے رہیں اور اسی طرح خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں کے اندر قبول کرتے رہیں، کیونکہ خدا کا کلام سچ ہے، خدا کا کلام راستی ہے اور خدا کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث برکت ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنتے ہیں تو خدا اپنی محبت کو، اپنے پیار کو اور اپنے کلام کو ہماری زندگی کے اندر نازل کرتا ہے۔ تب ہم خدا کے کلام کو سن کر برکت پاتے ہیں اور ہماری زندگی کے اندر ایک عجیب کام ہوتا ہے، اور وہ یہ کام ہے کہ خدا کا جو پاک روح ہے وہ ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے اور خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور خدا ہمیں اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ان ساری برکات کو جو خدا نے اپنے کلام اقدس میں دی ہیں ہم تک پہنچاتا ہے۔ اور جو ہم خدا کے کلام میں بڑھتے جا رہے ہیں، ہم اس ایمان کی جو ویلیو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں، تو پھر ایک مسیحی کی زندگی میں ایمان کیسا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے بہت سارا فیڈ بیک آپ کا ہمیں چاہیے۔ اور جو ہمارے بہن بھائی ان میسیجز کو سن رہے ہیں، اور ان سے درخواست ہے کہ وہ پلیز اپنا فیڈ بیک بھی دیا کریں تاکہ ہمیں اور اچھے طریقے سے ہم خدا کے کلام کو سیکھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بنیں، کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہے کہ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے اور بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے اور صلح کا طالب اور اس کی کوشش میں رہے، کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کا کان ان کی دعاؤں پر لگا ہوا ہے، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے۔ سو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک ایماندار شخص جو ہے جس کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر ہے اور وہ اس بات کا یقین کرتا ہے، اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ خداوند کا پاک روح میری زندگی کے اندر کام کرتا ہے، تو وہ ان باتوں کو سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اگر اس کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے اگر اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے اور وہ اپنی زبان سے بدی کی باتیں کرتا ہے، ہونٹوں سے مکر کی بات کہتا ہے اور وہ بدی سے کنارہ نہیں کرتا اور بدی کو اپنی زندگی کے اندر قائم کرتا ہے اور اس صلح کو، جو صلح کا پیغام خدا یسوع مسیح ہے، قبول نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھا ایماندار شخص نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند یہی چاہتا تھا کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنیں اور اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم
بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو اکثر جو ہے نامی مسیحی کہلائے جاتے ہیں، اور ہم نامی گرامی مسیحی کہلائے جاتے ہیں، اور ہم ہونٹوں سے تو اس کا اقرار کرتے ہیں مگر ان کا دل خداوند سے دور ہوتا ہے، جو خداوند کے کلام کو نہ تو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ بیان جب کیا جاتا ہے تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ لیکن خدا اپنے کلام کو، کلام پاک میں لکھا ہے کہ وہ نازل فرما کر اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے کلام کو، اس کی آواز کو سنیں اور برکت پائیں۔ اسی لیے خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ اس نے ہمیں کیا کیا ہے، اس نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہمیں بدی کے عوض جو ہے بدی نہیں کرنی اور گالی کے بدلے گالی نہیں دینی، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں، خدا نے ہمیں امن اور صلح سلامتی کی روح دی ہے۔ اور ایک مسیحی جو ہے اس کی زندگی کے اندر سب سے پہلا جو ہے وہ امن اور صلح اور سلامتی اس کی زندگی کے اندر ہے، اور اس کو جو بیسک چیز سکھائی جاتی ہے، جو گاڈ پرنسپل سکھائے جاتے ہیں، رول سکھائے جاتے ہیں، وہ یہی ہے کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو ہے وہ امن اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اور اس کے وسیلے سے امن اور صلح اور سلامتی آتی ہے۔ ہمیں خدا نے دہشت کی روح نہیں بلکہ پاکیزگی کی روح، حکمت و دانش کی روح دی ہے۔ اور آج ایک مسیحی کو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے۔ نہ کوئی ایسے احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جو غیر قومیں کرتی ہیں، کیونکہ کلام پاک میں ہمیں یہ صاف طور پر بتایا گیا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام اقدس کو دیکھتے ہیں، یرمیہ نبی کی معرفت خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں اور خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا یرمیہ کی معرفت ہم سے کلام کیا کرتا ہے، میرے ساتھ ضرور نکالیے گا یرمیہ کی کتاب اور اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ کتاب اقدس میں لکھا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو۔ آج خدا نے ہمیں جو بات سکھائی ہے وہ ہمیں یہ سکھائی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمارا نجات دینے والا خداوند پاکیزہ خداوند ہے، اور ہمارا خداوند خدا ہے وہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم امن اور صلح اور سلامتی کے ساتھ خود بھی رہیں اور اپنے بہن بھائیوں کو بھی قائل کریں، اور خدا کی اس پاک روح کو، خداوند کی ان برکات کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرے۔ اور خدا نے جب یرمیہ نبی سے کلام کیا تو خدا نے اپنے بندے سے اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دی اور بتایا کہ ہمیں ہر طرح کی بت پرستی سے نکلنا ہے، ہر طرح کی ان رسومات سے نکلنا ہے جو انسان کی زندگی کو خراب کرتی ہیں، بلکہ خدا نے کہا کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خدا آج ہم سے کلام کرتا ہے اور خداوند یہی فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہے، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان دیگر اقوام کی طرح، ان لوگوں کی طرح ہم کام نہ کریں کہ جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پرسیکیوشن جو ہے بہت بڑھ گیا ہے، اور بہت سارے مسیحی جو ہے وہ پریشان حال ہیں، اور ان کی زندگیاں جو ستائی جا رہی ہیں، اور ان کا ایمان کئی بار کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن خداوند ہمیں برکت دے، خدا ہمیں مضبوط کرے تاکہ ہم ان سارے معاملات سے نکل کر ہم ان دیگر اقوام کی روشوں کو نہ اپنائیں، بلکہ ہم خدا یسوع مسیح کی طرف توجہ کریں، خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، کیونکہ اس نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ حکمت و دانش کی روح دی ہے۔ اور کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ قوی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے، لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے۔ خداوند یہی عزیزو چاہتا ہے کہ ہم خداوند کو سمجھیں اور خداوند کو جانچیں، کیونکہ خداوند ہماری ججمنٹ کرنے کے لیے بہت جلد آ رہا ہے۔ جب خداوند ہماری ججمنٹ کے لیے آ رہا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم بھی ایک اچھے مسیحی ہوتے ہوئے مسیح یسوع کو فالو کریں اور خدا یسوع مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پہلا درجہ دیتے رہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں ہی خداوند ہوں جو دنیا میں صداقت اور انصاف اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ کیونکہ میری خوشنودی ان باتوں میں ہے، میری خوشنودی ان باتوں میں ہے۔ خداوند فرماتا ہے، یعنی کون سی؟ کہ خداوند ہمیں یہ فرماتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کہ ہمیں دیگر اقوام کی ان روشوں کو نہیں اپنانا، ان قوموں کی روشوں کو نہیں اپنانا، ان کے معاملات میں شامل نہیں ہونا، ان کی رسومات میں شامل نہیں ہونا۔
اور پچھلے ہم نے ایپیسوڈ میں سیکھا تھا کہ ہمیں اس بابل کی زندگی سے نکلنا ہے، ہمیں ایماندار بننا ہے، ہمیں ایمان میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر ہم ایمان میں آگے بڑھیں گے تو ہم خداوند کی ان باتوں کو اپنی زندگی میں قبول کر سکیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو، ایمان کو اور خداوند کی ان برکات کو اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کے لیے اپنی روشیں پاک کریں، صاف کریں، کیونکہ خدا نے ہمیں اس لیے اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس راست بازی کو اختیار کریں جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ابراہیم خداوند پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست باز گنا گیا۔ بس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم ابراہیم کی نسل بننا چاہتے ہیں، ابراہیم جیسے ایماندار بننا چاہتے ہیں، تو پھر ایک مسیحی کو آج ایماندار بننے کے لیے ان خداوند یسوع مسیح کے اصولوں کو، خداوند یسوع مسیح کی ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند بہت جلد آنے والا ہے، بہت جلد اس کی آمد ثانی ہے۔ اور ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ایک دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، نہ اس گھڑی کوئی جانتا ہے کہ کب خداوند یسوع مسیح آ جائے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہر ایک شخص جو ہے اس کے آگے جو ہے اقرار کرے گا، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ خداوند یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے، وہ آنے والا ہے اور بہت جلد اپنی کلیسیا کو لے جائے گا۔ لیکن جو ایماندار ہوں گے، وفادار ہوں گے، وہ تو اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص اس نے ابھی تیاری نہیں کی، ابھی تک اس نے خداوند کے ریویلیشن کو نہیں سمجھا، تو خداوند یہ موقع دیتا ہے، آپ کے لیے بھی گریس پیریڈ ہے، خدا نے آپ کو یہ جو موقع دیا ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے مت گوائیں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، کیونکہ وہ بہت جلد آنے والا ہے، بہت جلد وہ اس دنیا میں آ کر اپنے لوگوں کو اٹھا کر لے جائے گا۔ لیکن جو ناراستی کے اندر ہوں گے، جو بدی کے اندر ہوں گے، جو ایمان میں مضبوط نہیں ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ آپ جانتے ہیں کہ خدا انہیں اس آگ میں ڈالے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ پہلا پطرس اور اس کا 1 باب ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں، اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برا، یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے، اس کا علم تو بنے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ ایک بے داغ اور بے عیب برا صرف اور صرف ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے خون کے وسیلے سے ہی ہمیں مخلصی اور نجات ملی ہے، اور یہ شروع سے ہی یہ ہمیں خبر ملتی رہی ہے، اور اخیر وقت میں خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اب جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور کتاب اقدس میں لکھا ہے اس کی 21ویں آیت میں کہ اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو، جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا اور جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان امید خدا پر ہو۔ اگر ہمارا ایمان، ہماری امید، ہمارا توکل خداوند یسوع مسیح پر ہوگا تو ہم ایک اچھے مسیحی ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھے مسیحی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایمان، اس کا اعتقاد صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، تو کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ تم ایک پھر برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ اگر ہم خداوند کی ملکیت بننا چاہتے ہیں اور خداوند کی امت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ایک برگزیدہ نسل پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ بننا چاہتے ہیں، تو پھر آج خروج 19 باب اس کی 6 آیت ضرور پڑھیے گا۔ کتاب مقدس میں جو خدا کے کلام کے گاڈ پرنسپلز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا یہی چاہتا ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے، ایمان اس کا بڑھنا چاہیے، کیونکہ مسیح یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کے ایمان کو بڑھایا تھا، اور جب ان کا ایمان بڑھ گیا تو وہ کیا ہوا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو سمجھنا اور جاننا انہوں نے شروع کر دیا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم ہونٹوں سے تو اس کا اقرار کرتے ہیں مگر اپنے دلوں کو دور کرتے ہیں،
ہمیں اپنے دل کی پاکیزگی کے ساتھ خدا یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس پر توکل کرنا ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ وقت قریب ہے، اور جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اب وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، کیونکہ مسیح یسوع زندگی دینے کے لیے آیا تھا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ سو آج اگر ہم زندگی پانا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے پاس آنا چاہتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر قبول کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اقرار کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل سے اقرار کرنا ہے، نہ کہ ہمیں دکھاوے کے لیے کرنا ہے، نہ کہ غیر قوموں کی روشوں کو اپنا کر کرنا ہے، نہ ان بت پرستیوں سے کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے نیک نیتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ہم اس کے حقیقی بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اس لیے اس دنیا میں آیا تھا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند ہمیں زندگی دینے کے لیے آیا ہے، خدا ہمیں برکت دینے کے لیے آیا ہے، خدا ہمیں ہلاکت سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور کتاب مقدس ہمیں اس بات کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، تو پھر ہمیں اس ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کرنا ہے جس کا وعدہ ہوا ہے۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب جب ہم دیکھتے ہیں تو کتاب مقدس کے اندر ہمیں بڑی دلیری ملتی ہے، اور کلام مقدس کے اندر ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف توجہ ملتی ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ اور خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس کی راست بازی میں آگے بڑھیں اور اس برکت کو حاصل کریں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے۔ اور آج جو خاص ہم نے مضمون شروع کیا کہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان کیسا ہونا چاہیے، غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان کیسے بڑھے گا؟ ایمان ایسے بڑھے گا کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ حقیقی مسیحی وہ ہے جو دل جان روح سے اپنے دل سے اقرار کرتا ہے، لفظی طور پر نہیں، باطنی طور پہ، حقیقی طور پہ، دل سے، کیونکہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اقرار منہ سے ہوتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے تاکہ مسیح یسوع میں جو ابراہیم کی برکات غیر قوموں تک پہنچی۔ اب مسیح یسوع کے وسیلے سے ابراہیم سے لے کر آج تک جتنی بھی برکات ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے پہنچی ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اگر ہم اس ایمان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس ایمان میں بڑھنے سے پہلے ہمیں اقرار کرنا پڑے گا، ہمیں توبہ کرنی پڑے گی، اور اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں خدا یسوع مسیح پر توکل کرنا پڑے گا۔ اور یہاں ہمیں خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے جو پالوس رسول تک میسج اور تمام کلیسیاؤں تک، عالمگیر کلیسیا تک پہنچا، وہ آج ہم تک بھی پہنچا ہے کہ یہاں غلطیوں کے نام پالوس رسول کے خط میں زیادہ تر جو بات ہوئی ہے وہ لا اینڈ گریس کے بارے میں ہوئی ہے، شریعت اور فضل کے وسیلے سے ہوئی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے پہنچا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، فضل جو ہے ازل سے ہی ہے، اس کی محبت ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہی ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ خدا کے کلام میں لکھا پس کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا محتاط کر دیا تاکہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر
معکوف ہے وہ ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ پالوس نے اس بات کی طرف ہماری توجہ دی ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور ایماندار بن جاتے ہیں وہی حقیقی طور میں خدا یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تم سے صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے وسیلے سے۔ اب یہاں پالوس رسول جو ہے وہ اس بات کو سامنے لاتا ہے کہ ہمیں کس کے وسیلے سے نجات اور برکت ملی۔ اب اس نے 2 پوائنٹس یہاں خاص طور پر رکھے۔ اس نے کہا کہ شریعت کے اعمال سے روح کو پایا یا ایمان کے وسیلے سے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، شریعت کے اعمال سے کوئی بھی شخص راست باز نہیں ٹھہرتا۔ سب سے پہلے ایمان جو ہے وہ دل سے لانا چاہیے، اور جب ہمیں ایمان کے وسیلے سے خدا کا پیغام ملا ہے تو پھر ہم اپنے اس ایمان کے وسیلے سے اپنی اس راست بازی کو جو مسیح یسوع میں ہے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اور ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ خداوند کی ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کر سکے، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ یہ کلام جو ہے غیر قوموں تک بھی پہنچے۔ اور پالوس رسول نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان میسیجز کو، خدا کے کلام کو دنیا میں پہنچایا، اور آج دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں کلام مقدس کو سنتے، جانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن آج بھی بہت سارا ایک ایسا حصہ جو ہے وہ بھی سخت ہے۔ وہاں بہت ضروری ہے کہ خدا کے کلام کو لے کر جایا جائے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی قومیں ہیں جہاں تک ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو لے کر جائیں، تاکہ ان قوموں کے اندر بھی مسیح یسوع کا جو ایمان ہے ان کی زندگی کے اندر شامل ہو جائے، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ اور ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم خدا یسوع مسیح میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خدا یسوع مسیح کی طرح اپنے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے، لانے کی ضرورت ہے، اس کے اصولوں پر چلنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہی ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ ہمیں ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کرنا ہے جس کا وعدہ خدا یسوع مسیح نے کیا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں بتائے گا۔ اور یہ بات خدا یسوع مسیح نے کہی، اور مسیح یسوع نے کہا کہ روح القدس جو باپ دیتا ہے وہی بھیجے گا اور وہی تمہیں سکھائے گا۔ آج اگر ہم خداوند کے پاک روح کو اپنی زندگی کے اندر لینا چاہتے ہیں، اس دوسرے مددگار کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اور کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں پاک روح کو جو ہے وہ رنجیدہ نہیں کرنا تاکہ مخلصی کے دن کے لیے مہر ہو۔ ہمیں خدا کے کلام کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اور اس کا پہلا باب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہاں سے پڑھتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کی 13ویں آیت میں، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے، پاک مودع روح کی مہر لگی، اور وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ یہاں جو ہے افسیوں کے نام پالوس رسول جو ہے ایک بڑی خاص اور اہم بات کرتا ہے ایمان کے تعلق سے، اور اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہاں جو بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے پاک مودع پاک روح کی جو ہے مہر لگی ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، کیونکہ جب ہم کلام حق کو سنتے ہیں تو ہمیں نجات کی خوشخبری ملتی ہے، اور نجات صرف یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، بیلوں اور بکروں کے خون کے وسیلے سے نہیں، صرف اور صرف نجات خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب بھی کوئی پراپرٹی ہم خریدتے ہیں، کوئی بھی جب چیز لینا لگتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم بیانہ
دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح نے اپنی قیمت دے کر ہمیں خریدا ہے، اور یہاں کلام پاک میں ہمیں لکھا ہے کہ ہمیں خدا کی اس پاک روح کو جس پر مہر ہوئی ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خداوند ہمیں برکت دے۔ خدا ہمارے ذہنوں کو، دماغوں کو اور زیادہ اپنے پاک روح کے وسیلے سے کھولے، تاکہ ہم خداوند کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اس کی بخشش کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کے لیے، اس کی قدرت کو اپنی زندگی کے اندر ریسیو کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہیں۔ لکھا کہ اسی سبب سے میں پالوس تم کو غیر قوم والوں کی خاطر یسوع مسیح کا قیدی ہوں۔ شاید تم نے خدا کے اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لیے مجھ پر ہوا۔ کہتا ہے یعنی یہ کہ وہ بھید مجھے مکاشفے سے معلوم ہوا، چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا، جسے پڑھ کر تم معلوم کر سکو کہ میں مسیح کا وہ بھید کس قدر سمجھتا ہوں، جو اور زمانوں میں یعنی بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا، جس طرح کہ اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے۔ یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلے سے میراث میں شریک ہوں اور بدن میں شامل ہوں اور وعدے میں داخل ہوں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ باب ہے افسیوں کا جس کے اندر ہمیں ساری ڈیٹیل ملتی ہے۔ افسیوں 3 باب آپ ضرور پڑھیے گا، اور لکھا ہے کہ خدا کے اس فضل کی بخشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا، میں اس خوشخبری کا خادم بنا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی جو برکت ملی ہے، مجھ پر ایک خاص فضل ہوا ہے جس کے وسیلے سے میں تمہیں خوشخبری کا پیغام دیتا ہوں۔ اور ایک مسیحی کی زندگی کے اندر یہ بہت بڑا فضل ہے، گریس ہے کہ اس نے خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنا ہے اور سمجھا ہے۔ اگر آج ہم بھی اچھے مسیحی بننا چاہتے ہیں، مسیح یسوع کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیگر اقوام کی روشوں کو نہیں اپنانا، ہمیں اس جیسے کام نہیں کرنے، بلکہ ہمیں صرف اور صرف خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کے ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کتاب مقدس کہتی ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور چمکے گا۔ اگر آج ہم سوئے ہوں گے، اگر ہم جاگیں گے نہیں، تو ہم کبھی بھی اس بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ خدا کا کلام جو ہے ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ایک مسیحی جو ہے اس کا کام جو ہے کہ وہ دن رات چوکو چوبند رہے اور جاگتا رہے، سوئے نہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جھوٹ۔ اگر ہماری زندگی آج بھی مردہ ہے تو پھر ہماری زندگی کے اندر مسیح کا وہ نور کبھی نہیں چمکے گا۔ وہ کہتا ہے بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ دناؤں کی مانند چلو، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اسی سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خدا کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے۔ آج ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم نامی گرامی مسیحی ہیں تو آج سے اپنی اس زندگی کو درست کریں، اپنی راہ کو ہموار بنائیں، نہ ہم دائیں مڑیں نہ بائیں، بلکہ خداوند کے کلام کو پیورٹی دیں اور خدا کے کلام کو اتم سمجھیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا، جس کے وسیلے سے خدا ہمارے لیے وہ مخلصی کے جو خاص کام ہیں، مخلصی کے جو برکتیں ہیں، جو چھٹکارا اپنے لہو کے وسیلے سے دیا ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر بلیسنگ کم ہو جائے، بلکہ خدا یہی چاہتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں، افسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 30ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی، اور جس طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی ہر قسم کی بدخوئی سمیت تم سے دور کی جائیں۔ اب یہ وہ انسٹرکشنز ہیں جو خدا نے ہمیں بتائی ہیں۔ اگر ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے اگر ہم اس روح کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس روح کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ ہمیں خدا کے پاک روح کو کیا کرنا ہے؟ رنجیدہ نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے کہ ہر طرح کی تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل، بدگوئی، ہر قسم کی بدخوئی ہمیں اپنی زندگی سے دور کرنی ہے۔ اور کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر مہربان ہونا ہے، نرم دل ہونا ہے، جس طرح کہ خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے،
آج ضروری ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کیا کرو، اور یہ مسیح یسوع نے ہمیں یہ کہا ہے۔ جب ہم اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے کلام کرتا ہے، اور وہاں ہم اکثر دعا جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے ہم نے اپنے قصورواروں کے قصور معاف کیے، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ اور اگر ہم ایک نامی گرامی مسیحی ہیں، اور نامی گرامی مسیح ہوتے ہوئے اگر ہم اس دعا کو ڈیلی پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرتے ہیں، خدا کے کلام کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ ہم ہونٹوں سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ دور ہوتا ہے۔ ہمیں دل سے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، پاکیزگی کی روح کو مانگنا ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہیں کرنا، اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، کہ وہی جو ضرورت موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ اگر آج خدا ہم سے فضل چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی محبت دوسروں تک ظاہر کریں، اگر ہم اپنی محبت، اپنا پیار دوسروں تک ظاہر کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو وہ اس کے وسیلے سے ہم کرتے ہیں جس کے وسیلے سے ہمیں فضل ملا، اور جو فضل ملا اس فضل کے وسیلے سے ہم اس محبت کو دوسروں تک شیئر کرتے ہیں۔ اور اگر ہمیں فضل نہیں ملا، اگر ہم نے مخلصی نہیں پائی، تو پھر ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایمان پر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہم آج ایمان پر نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے بدن کو یسوع مسیح کے سامنے لانا ہے، ہمیں توبہ کرنی ہے، اقرار کرنا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، کلسیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ اگر ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان یہاں تک کامل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں چلنا چاہتا ہوں، اس میں بڑھنا چاہتا ہوں، تو پولس رسول کہتا ہے پاک روح کی تحریک سے جو خدا کے کلام میں لکھا گیا ہے کہ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع میں خداوند کو قبول کیا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں چلتے رہنا ہے، اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جانا ہے۔ جس طرح تم نے تعلیم پائی، اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ یہ وہ ڈیفینیشنز ہیں ایک مسیحی کی زندگی کے اندر، کہ اگر وہ ایک بات کو سمجھ لے، اور وہ بات کیا ہے؟ فیتھ، ایمان۔ اور اگر ایک مسیحی اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سمجھ لے کہ فیتھ، ایمان اگر میرا بڑھ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی زندگی کے اندر ایک نئی بات، ایک نئی تبدیلی، ایک نیا ریوائول آئے گا، اور وہ اس بات کو سمجھ سکے گا کیا کہ اس میں پھر کیا ہوگا؟ اس میں ہم جڑ پکڑتے جائیں گے، تعمیر ہوتے جائیں گے۔ جیسے ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی بنیاد جو ہے وہ زمین کھود کے بنائی جاتی ہے تاکہ اس کی بنیاد مضبوط ہو۔ اور اسی طرح کلام میں لکھا ہے کہ جس طرح تم نے تعلیم پائی، ہم نے کیا تعلیم پائی ہے؟ ہم نے یہی تعلیم پائی ہے کہ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، اور کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اور لکھا ہے کہ اسی طرح ایمان میں مضبوط ہو اور خوب شکر گزاری بھی کیا کرو۔ آج اگر ہم ایماندار ہیں، اگر ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی خوب شکر گزاری بھی کرنی ہے، اور اس ایمان میں آگے بڑھنا بھی ہے، کیونکہ ایمان تب ہمارا بڑا ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ضروری ہے کہ جب ہم نے خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو سنا ہے، تو پھر ہم اپنے ایمان کو اور زیادہ بڑھائیں، اور ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ بنے، ایک برگزیدہ نسل بنے، مقدس قوم بنے، اور خداوند کی ایسی امت بنے تاکہ جس میں کوئی بھی جھری یا داغ نہ ہو، اور ہم تاریکی کے ان بے پل پھلوں سے دور رہیں اور اپنی راہیں خداوند پر چھوڑ دیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، پر اس کی انتہا موت کی راہیں ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی راہ بھی ہے جس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں،
تو ہمیں خدا نے اس موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہے، اور جب ہم اس کی زندگی میں جو خدا نے ہمیں دی ہے شامل ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کے اس کی فرمانبرداری میں، اس کے ایمان میں آگے بڑھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے۔ اور کلام پاک میں لکھا ہوا ہے، اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے جاؤ۔ اگر ہم اپنے ایمان کا مقصد جان لیں، اپنے ایمان کو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا فیتھ کیا ہے، تو پھر ہم خداوند کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان کی زندگی کے اندر خدا کی قدرت جو ہے وہ کام کرے۔ اور خداوند کی قدرت کب کام کرتی ہے؟ جب ہم سچائی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس پر ایمان لا کر توبہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اور بپتسمہ لے کر ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، روٹی توڑتے ہیں۔ جس طرح کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کے اندر بھی خداوند کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ روٹی توڑتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور آج کی جو مرکزی آیت تھی وہی میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت۔ اور آج کا جو خاص اور اہم جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے اس ایمان کی بات کو سمجھے۔ اور میں لکھا ہے، میں پڑھتا ہوں، اور اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے رہو۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ آمین۔ اب یہاں جو ہے بڑی خاص اور اہم بات پطرس رسول نے بیان کی ہے، اور اس نے 3 باتیں بڑی خاص اور اہم کی ہیں۔ اس نے کہا کہ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جتنوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ اب نجات کی جو بات ہے وہ سب سے پہلے بیان کی گئی ہے کہ نجات صرف اور صرف اس ایماندار شخص کے پاس ہے جو خدا یسوع مسیح پر سچائی کے ساتھ ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانے کے وسیلے سے اس نے کیا کی ہے؟ نجات حاصل کی ہے۔ دوسری بات وہ کہتا ہے کہ نبیوں سے بڑی تلاش کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح پیدا ہونے والے تھے تو نجومی جو تھے وہ تحقیق کر رہے تھے اور جان رہے تھے کہ یہ ستارہ کس کا ہے۔ تحقیق کی گئی، نبیوں نے تحقیق کی، لیکن ہم شکر گزار ہیں کہ خداوند کا وہ فضل ہماری زندگی کے اندر ظاہر ہوا، اور ہمیں وہ خوشخبری ملی جو آج ہمارے پاس ہے کہ مسیح یسوع نے ہمیں ان دکھوں سے، ان مشکلوں سے نکال کر ہمیں اپنے پاس بلایا ہے، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے، تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس پر ایمان لائیں اور شرمندہ نہ ہوں، بلکہ خداوند کے سامنے جب حاضر ہوں تو ہم کیا ہوں؟ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس پر ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ اور دوسرا پطرس اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت اور پیاری بات میرے اور آپ کے لیے کلام پاک میں لکھی ہے کہ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے اب یہاں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے تو خداوند یسوع مسیح قیمتی ہے، لیکن جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے وہ ان کے لیے تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کیا ہے کہ خداوند نے اپنی قیمت سے ہمیں خریدا ہے۔ لکھا ہے کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پتھر نہیں ہے، کوئی اور حیثیت نہیں ہے، کسی کی کوئی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ صرف اور صرف جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف خداوند یسوع مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے کوئی اور شخص اس دنیا میں نہ تھا اور نہ ہے اور نہ کوئی آئے گا، کیونکہ
کیونکہ خدا یسوع مسیح جو کل آج بلکہ ابد تک ہے وہ یکساں ہے، اور اسی کے وسیلے سے میں مخلصی اور نجات ملی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے دل جان روح سے خداوند کی شکر گزاری کریں، پرستش کریں، اور اس کو اپنی زندگی کے اندر سمجھنے کے لیے اپنے اس ایمان کے بھید کا مقصد جو ہے ضرور سمجھیں، اور اس روح کو حاصل کریں جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، کیونکہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے اس کے پرستار روح اور سچائی کے ساتھ اس کی پرستش کریں اور اس نجات کو حاصل کریں، کیونکہ ایماندار جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے وسیلے سے جب نجات حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ حقیقی طور پر خدا یسوع مسیح کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا، اور مسیح یسوع نے یوحنا کی انجیل 14 باب 6 آیت میں کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو خدا کے سامنے جب پیش کریں تو ہمیں فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ہمیں خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے اور اس پر توکل کرنے کے لیے بالکل سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم خداوند کے حقیقی طور پر بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یشعیاہ کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی 15ویں آیت میں خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے کہ واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموشی اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر یہ خاص بات ہونی چاہیے جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، یعنی ہمارا خدا یسوع مسیح ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خاموش بیٹھنا ہے، ہمیں تسلی رکھنی ہے، سلامتی کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے، اور ہمیں خدا نے دہشت کی روح نہیں دی بلکہ ہمیں خدا نے امن، صلح، سلامتی کی روح دی ہے، پاکیزگی کی روح دی ہے، تاکہ ہم اس ایمان میں آگے بڑھیں اور ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں، کیونکہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر اسے قبول کرتا ہے وہی برکت پائے گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا۔ اگر آج کوئی شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ایماندار ہوں لیکن اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے تو وہ کامیاب نہ ہوگا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مثال کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 13ویں آیت میں کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر کیا ہوگا؟ خداوند کی رحمت ہوگی۔ اور خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے اور اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا آج آپ کی زندگی کے اندر کام کرنا چاہتا ہے، آپ کی دعاؤں پر کان لگانا چاہتا ہے، اور خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام کو آپ نے اپنے دل میں رکھا ہے، اور خداوند آپ کی سنے گا، آپ کو برکت دے گا اور آپ کو ہموار جگہ پر بٹھائے گا۔ ایک مسیحی کی زندگی کے اندر ایمان ایسا ہونا چاہیے جو آج ہم نے سنا ہے، اور اگر آج ہم نے سنا ہے تو پھر ہمیں ان ساری باتوں کو سن کر اپنی زندگی کے اندر قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں خدا یسوع مسیح کو ہمیشہ اس بات کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح کس بات سے خوش ہوگا۔ وہ یہی خوش ہوگا کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ پیوستہ رہیں، اس میں جڑ پکڑتے رہیں، تعمیر ہوتے رہیں، ہم غیر اقوام کی روشیں جو ہے وہ نہ اپنائیں، بلکہ کیا کریں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہو، اور جب ہمارا تعلق خداوند کے ساتھ مضبوط ہوگا تو پھر خدا ہم سے کیا کرے گا؟ وہ اپنی ان برکات کو، اپنی ان نعمتوں کو ہماری زندگی کے اندر لائے گا، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے اور بڑھے، اور پھر ہم کیا ہوں؟ اس کے خاص برگزیدہ لوگ بن جائیں، پھر ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ بنیں گے، ایک ایسی امت بن جائیں گے کہ جس کی مثال دنیا دے گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے رہنا چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی کے اندر پہلا درجہ دینا چاہیے،
کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی باتیں جو ہیں ہمیں نور بخشتی ہیں۔ خدا ان کے کلام کی جو تشریح ہے، اس کی باتوں کی تشریح بھی ہمیں نور بخشتی ہے۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ہماری ساری نجاست دور کرتا، ہمیں ہر طرح کی بدی سے دور کرتا اور ہمیں ہمیشہ پاک اور صاف کرتا ہے۔ اگر آج آپ پاک صاف ہونا چاہتے ہیں تو پھر آج اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے سامنے پیش کریں اور اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح کے سامنے لانے کے لیے جو خدا یسوع مسیح پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ وہ خدا یسوع مسیح کے ان الفاظوں کو یاد رکھیں جو مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر آج ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، مسیح یسوع پر توکل کرتے ہیں اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، تو پھر آج ہم اس ایمان کے اندر مضبوط ہو جائیں اور اپنے ایمان میں آگے بڑھیں اور خداوند کی باتوں کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پہلا درجہ دیں اور گناہ کو اپنی زندگی سے نکالیں، اس غلامی سے نکل جائیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 4 آیت ضرور پڑھیے اور خداوند کی برکات کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کیجیے۔ خداوند ہمیں برکت دے تاکہ ہم ایک اچھے مسیحی ہوتے ہوئے مسیح یسوع پر ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اور آج کا یہ میسج اگر آپ کو پسند آئے، آپ خدا یسوع مسیح کی برکات کو حاصل کریں، تو اس میسج کو خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے اور آپ کے خاندانوں کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ زندہ آسمانی باپ، میں یسوع کے نام میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں کہ مالک خداوند تیرے کلام کے وسیلے سے آج قوموں، قبیلوں، امتوں میں خداوند تیرے کلام کی منادی ہو رہی ہے، اور خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں خداوند تجھ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح پر ایمان لا کر خدا توبہ کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، بپتسمہ لے رہے ہیں اور خداوند ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں۔ اے مالک خداوند، تیرے جتنے بیٹے بیٹیوں نے خداوند اس کلام کو، اس آواز کو سنا ہے، اے مالک خداوند کی روحوں کو پاک اور صاف کر اور انہیں برکت دے تاکہ اس بھید کو، اس مقصد کو وہ سمجھ سکے کہ خدا کا پاک روح ان کی زندگی میں کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، تاکہ وہ اس ایمان میں مضبوط ہو کر خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ مالک خداوند یسوع کے نام میں میرے تمام ان بیٹے بیٹیوں، نوجوانوں، بزرگوں کو، خاندانوں کو اور بچوں کو جہاں جہاں بھی موجود ہیں، جہاں جہاں سے بھی ہیں، ان سب کو بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ God bless you all.